نہیں راضی، ہمیں فتوے کی ضرورت ہے، ہمیں مفتی کے پاس ہی چلنا چاہیے۔ شہراز کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بادل ناخواستہ آمادگی ظاہر کی۔ مفتی حکیم الدین صاحب سے ان کے دولت کدے پر، جو حکیمیہ دارالعلوم کے احاطے میں ہی واقع تھا، ملاقات ہوئی۔ ان کا چہرہ انتہائی نورانی اور گفتگو حکیمانہ تھی۔ انہوں نے خاصی توجہ اور انہماک سے ہمارا مسئلہ سنا۔ کچھ مفتی صاحب کی شخصیت کے تاثرات اور کچھ مسز ہمدانی کی اس بات نے کہ اس عارضی دنیا کے وقتی فائدے کی خاطر ہمیں دائمی و ابدی انجام کو نہیں بھولنا چاہیے، مفتی صاحب کے روح پرور سچ بولنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اعتراف کیا کہ شہراز کی زبان سے میں نے اپنے لیے 3 طلاقیں باقائمی ہوش و حواس سنی تھیں۔ مفتی صاحب کے استفسار پر شہراز نے کہا کہ انہیں کچھ یاد نہ تھا کہ وہ اس روز غصے کے عالم میں کیا کہہ گئے تھے۔ مفتی صاحب کچھ دیر غور و فکر کے بعد میری جانب روئے سخن کرتے ہوئے بولے، دیکھیے محترمہ، اگر آپ نے اپنے شوہر نامدار کی زبان سے اپنے لیے 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ سنے تو شرعاً طلاق واقع ہو چکی ہے۔ مفتی صاحب، میں نے جو کچھ کہا غصے میں آ کر میری نیت طلاق دینے کی نہ تھی۔ صاحب، یہ فیصلہ غصے اور ناراضگی کے عالم میں ہی سرزد ہوتا ہے۔ میرے پاس بعد کو پچھتانے والے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ یہی جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم نے غصے میں ایسا کیا۔ مجھے نہیں یاد کہ رجعت کے خواہاں کسی مرد نے مجھ سے یہ کہا ہو کہ مفتی صاحب، میں نے اپنی بیوی کو پیار سے طلاق دی تھی۔ سب یہی کہتے ہیں کہ غصے میں ایسا ہوا میرے بھائی، اسی لیے تو غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور طلاق کو جائز ہونے کے باوجود خداوند ذوالجلال نے ناپسند قرار دیا ہے۔ کاش آپ جیسے مرد بعد کو پچھتانے کی بجائے غصے پر قابو پانا سیکھ لیں۔ مفتی صاحب نے بڑی تمانت سے کہا، مگر مفتی صاحب، میں نے تحریراً تو انہیں کوئی دستاویز نہیں دی۔ شہراز بولے۔ مفتی صاحب تدبر سے مسکرا دیے، پھر فرمایا، بھائی میرے، ساری اہمیت زبان کی ہے۔ آپ نے زبان سے 3 مرتبہ اپنی اہلیہ کو طلاق دی، طلاق واقع ہو گئی۔ رہی دستاویز کی بات تو وہ ضمنی سی بات ہے۔ قانوناً دستاویز کی اہمیت ہے، مگر شرعاً زبان سے اس کا امر اعلان کافی ہے۔ میں نے اور شہراز نے بے بسی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور سر جھکا لیا۔ اب آپ دونوں کا ملاپ ایک ہی صورت میں ممکن ہے اور وہ صورت ہے حلالہ۔ مفتی صاحب نے فرمایا، میں سرتاپا کانپ کر رہ گئی۔ یہ تصور بھی میرے لیے محال تھا۔ کوئی اور راستہ مفتی صاحب؟ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا۔ مفتی صاحب نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولے، یہ واحد راستہ ہے اور اس میں بھی ایک عمومی غلط فہمی کی تصحیح فرما لیجئے۔ اتنا کہہ کر چند لمحے مفتی صاحب نے توقف فرمایا، پھر بولے، حلالہ کے ضمن میں منصوبہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرے مرد سے نکاح کے بعد فطری انداز میں ازدواجی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ پھر اگر
کسی باعث عورت اور اس کے دوسرے خامد کے مابین علیحدگی ہو جائے تب خاتون مذکورہ اپنے پہلے خامد سے نکاح کر سکتی ہے۔ مفتی صاحب نے جو شرعی مسئلہ بیان فرمایا میں اس کی گہرائی کو سمجھ سکتی تھی۔ بہت مشکل ہے یہ۔ میں نے مدھم شروع میں کہا ہاں محترمہ، بے شک یہ بہت گھٹن منزل ہے، یہ اس مرد کے لیے بھی جو غلطی کر چکا ہے اور عورت کے لیے بھی جو مرد کی اس غلطی کا نشانہ بنی ہو۔ اسی لیے تو طلاق کو جائز قرار دینے کے بجائے ناپسندیدہ عمل کہا گیا ہے۔ مفتی صاحب کے پاس سے اٹھ کر جب ہم دارالعلوم کے باہر کھڑی گاڑی میں آ کر بیٹھے تو شیراز کا چہرہ شدید ذہنی ہیجان کا غماز نظر آتا تھا، تناؤ کا شکار بھی تھا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا ان چکروں میں مت پڑو، سیدھی سی بات ہے تمہیں طلاق دینے کا کوئی تحریری ثبوت نہ میرے پاس ہے نہ تمہارے پاس اور نہ کسی اور کے پاس۔ ہم بغیر کسی پیچیدگی کے پھر یکجا ہو سکتے ہیں۔ ذرا دیر کو تو میرا دل بھی ڈول گیا۔ شیراز تک واپس جانے کے لیے کسی دوسرے مرد کی زوجیت سے گزرنا میرے لیے ایک جاں گسل تصور تھا، لیکن پھر ایک اور تکلیف دہ خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ بے شک طلاق کا کوئی تحریری ثبوت نہ تھا، مگر کچھ لوگ تھے جو اس المیے سے واقف ہو چکے تھے۔ مسز ہمدانی ان میں سر فہرست تھیں، اور پھر میرے دفتر کے ساتھی شیراز سے یکجائی کی صورت میں میں ان سے کیوں کر نظریں ملا سکتی تھی۔ شیراز مجھے اسی روز زبردستی گھر لے جانا چاہتے تھے، مگر میں ضد کر کے مسز ہمدانی کے گھر پر اتر گئی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں متفکر و مغموم سی گھر میں داخل ہوئی تو مسز ہمدانی فوراً مجھے تخیلے میں کھینچ کر لے گئیں اور انہوں نے بڑی تشویش کے ساتھ پوچھا کیا بات ہے، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ میں نے جملہ صورتحال ان کے گوش گزار کی تو وہ بولی مفتی صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے، مگر آپا آپ یہ بھی تو سوچئے کہ واپسی کا جو راستہ انہوں نے بتایا ہے وہ کتنا کھٹن ہے۔ وہ تو ہے میں اس راستے سے نہیں گزروں گی تو واپسی کا خیال دل سے ترک کرنا ہوگا۔ آپا نے کہا آپا مجھے شیراز سے پیار ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بی بی دو ہی راستے ہیں، ایک صحیح اور دوسرا غلط۔ اگر غلط راستہ اختیار کرو گی تو وہ بھی ہنسیں گے جو جانتے ہیں کہ تمہیں طلاق ہو چکی ہے، اور تم خدا کی نظروں میں بھی گر جاؤ گی۔ یہ گناہ، رسوائی اور ذلت کا راستہ ہوگا، اور جو خدا کا متعین کردہ راستہ ہے اس پر بھی اس امر کی ضمانت ممکن نہیں کہ شیراز تک تمہاری واپسی ممکن ہو سکے گی یا نہیں۔ میں پاگل ہو جاؤں گی آپا، میں نے سر ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ مسز ہمدانی مجھے تسلیاں دینے لگیں۔ اگلے دن ہفتہ واری تعطیل تھیں۔ شیراز خلاف توقع صبح ہی صبح مسز ہمدانی کے گھر آ دھمکے۔ مسز ہمدانی نے انہیں انیکسی میں بھجوانے کے بجائے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور مجھے ملازمہ کے ذریعے بلوا بھیجا۔ شیراز
کافی الجھے اور پریشان نظر آتے تھے۔ مسز ہمدانی ہم دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چھوڑ کر باہر چلی گئیں۔ رات بھر نہیں سو سکا ہوں۔ شہراز نے شکوہ کن لہجے میں کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے نیند آئی ہوگی، میری بات کیوں نہیں مان لیتی تم؟ راضی، وہ گناہ کا راستہ ہے اور میں کیسی ہی روشن خیال، آزاد طبع اور تم سے وابستگی کے حوالے سے ہائی سوسائٹی میں گھوم پھر چکنے والی عورت کیوں نہ سہی؟ بہرحال مسلمان ہوں، مجھے لوگوں سے بھی ڈر لگتا ہے اور خدا کا خوف بھی رکھتی ہوں۔ دل میں مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ ان لوگوں کو جو جانتے ہیں کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا ہے اپنے اوپر ہنسوا سکوں، اور نہ ہی میں اپنی عاقبت خراب کرنا چاہتی ہوں۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو۔ اور خدا کی وہ لاجواب سے نظر آنے لگے۔ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، تو اب کیا کریں؟ میں نے اضطراب کے عالم میں بری طرح اپنے ہونٹ دانتوں سے چبانے لگی۔ بولو کیا کریں؟ شہراز نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ میں بدستور چپ رہی۔ عینی کسی بھی قیمت پر کسی بھی راستے سے تمہیں میرے پاس واپس آنا ہوگا۔ شہراز انتہائی جذباتی اور فیصلہ کن لہجے میں بولے۔ کسی بھی راستے سے؟ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، یعنی یہ کہ اگر تمہیں لوگوں کی اور اپنی عاقبت کی اسی قدر پرواہ ہے تو تمہیں بحالت مجبوری اس دوسرے راستے سے ہی گزرنا پڑے گا، اس پل صراط سے۔ ہاں، کیوں گزارنا چاہتے ہو تم مجھے اس پل صراط سے راضی؟ کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کسی بھی راستے سے تمہیں مجھ تک لوٹنا ہوگا۔ راضی، کتنی بڑی قربانیاں مانگتے ہو۔ کبھی کبھی تم مرد ہم عورتوں سے، میں نے شکوہ کیا، بیکاز یو آر میڈ فار اٹ۔ ہاں، ٹھیک کہتے ہو تم، ہم عورتیں قربانیاں دینے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں۔ اوہ راضی، تم نہیں سمجھ سکتے کہ تم مجھ سے کیا مانگ رہے ہو۔ کیا تم یقین کرو گے کہ میرے لیے تمہارے سوا کسی دوسرے مرد کی قربت کا تصور ہی محال ہے؟ میں رونے لگی۔ شہراز اٹھ کر میرے قریب آ بیٹھے اور میرے شانے پر اپنا ہاتھ دھرتے ہوئے بولے، ٹیک اٹ ایزی، ہمیں مل جل کر اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے۔ تم تنہا تو اس پل صراط سے نہیں گزرو گی، اس آزمائش سے تو میں بھی گزروں گا۔ میں نے سر جھکا دیا۔ تب ہی مسز ہمدانی کی ملازمہ چائے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ مسز ہمدانی سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے چائے تو بھجوا دی مگر خود مخل ہونا مناسب نہ سمجھا۔ چائے کے بعد میں نے شہراز سے کہا، تمہیں آئے بہت دیر ہو چکی ہے، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اب تم چلے جاؤ؟ یار، کیسی بے مروتی دکھا رہی ہو تم؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ بات بے مروتی کی نہیں، گھر دوسروں کا ہے اور غیر لوگوں سے کتنی ہی بے تکلفی کیوں نہ ہو، بہرحال احتیاط برتنا پڑتی ہے، خصوصاً جب حالات ایسے ہوں جن سے کہ قسمت نے ہمیں دو چار کر دیا ہے۔ آئی ایم سوری اینی، کیا میری ذرا سی غلطی کے سبب تمہیں اتنی تکلیف اٹھانا پڑی ہے؟ انہوں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ راضی، تمہاری خاطر تو میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، تمہاری خاطر تو میں اس پل صراط سے بھی گزرنے کو آمادہ ہو گئی ہوں۔ تھینک یو
Kindly like, subscribe and share.